2 दिन ठीक, तीसरे दिन वही सब शुरू। अब तो आदत हो गई थी, लेकिन इन दिनों में एक अच्छी बात ये हुई कि वो अल्लाह के बहुत करीब होगी। वो जो बातें तकलीफ़ें अपने घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं हो पाती थी, वो अपने रब के सामने पेश कर देती थी। उन्होंने इज्जा से चाबी लेकर दरवाज़ा खोला और अंदर लाकर सोफे पर बिठा दिया। नाम क्या है आपका? उन्होंने इज्जा से पूछा। इज्जा ने बहुत धीरे से जवाब दिया और आंखें मूंद ली। इज्जा बेटा आप बैठो, मेरी बहू डॉक्टर है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। उसको इस हालत में देखकर कुछ अंदाज़ा हो गया था। वो जल्दी से गई। 5 मिनट में एक जवान सी खूबसूरत लड़की के साथ वापस आई। इन दोनों ने उसे सहारा देकर बेड पर लेटाया। वो लड़की उसका चेकअप करने लगी, तब तक वो हतुन बाहर जाकर उसके लिए जूस लाई। अम्मी, इस लड़की ने आवाज़ दी और साथ साथ ईज़ा भी तड़प कर उठी। हाँ हमना, हुआ क्या है, ठीक तो है ना? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि वो खुद भी पाकिस्तानी थी। ईज़ा को देखकर उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो भी पाकिस्तान है, और दियारे गैर में तो अपने मुल्क का कोई अनजान भी मिल जाए तो सगे रिश्ते जैसा सगा ही और प्यारा होता है। शी इज़ एक्सेप्टेड। अम्मी, और ये है कि कितनी कमज़ोर और अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। कैसा है इसका शोर, जिसकी हालत में बीवी को ऐसे रहम करम पर छोड़कर घूम रहा है? हमना, जवान बहू की बातें सुनकर वो एकदम से हड़बड़ा गई। ईज़ा जो कमज़ोरी के बस आंखें बंद किए अचानक उठ बैठी और फटी फटी आंखों से उन दोनों को देखने लगी और बेसाख्ता अपने पेट पर रखा। हमना उसकी आंखों में समझ गई। हम सचमुच तुम एक्सपेक्ट कर रही हो? शाम को अपने हस्बैंड के साथ मेरे क्लिनिक आ जाना, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे दोबारा, फिर उन्हें प्रॉपर लेना शुरू कर देना, बेहतर हो जाओगी। वो कहकर चली गई। आंटी पीछे बैठती चली गई। आंसू आंखों में बहने लगे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए और मातम करना चाहिए, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि जब उसने अना की प्रेगनेंसी का आशिर को बताया था तो वो उसके बजाय अजीब सा मुंह बनाया था और ये भी कहा था कि मुझे बच्चे नहीं पसंद और तुम ऐसा क्यों कोई ख्वाब नहीं देखना। और आज जब उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो वो इस दिल का खुश नहीं हो पा रहा था और वही रोते रोते सो गई थी। शाम में आंटी ने उसे उठाया तो अपने साथ क्लिनिक ले गई। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि वो 4 माह से प्रेग्नेंट है और उसका बेबी बहुत वीक है। उसे अपना है बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और अपने आप को पुरसकून रखना पड़ेगा, वरना इसके बेबी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और वहाँ से घर आई लेकिन उसके अंदर बैठ गई थी। आशिर को पता चला कि वो उसका बच्चा ख़त्म कर देगा। इन 4 महीनों में वो इतना तो समझ गई थी कि वो एक इंतहाई खुद गर्ज शख्स था, लेकिन वो अपना बच्चा किसी सूरत खोने के तसव्वुर नहीं कर सकती थी। उसने कुछ सोचकर फ़ोन उठाया और रोहान को कॉल मिला दी और उसके भाई ने हर वक्त के लिए हाजिर रहते थे। बेल की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। आशिर की आमद का सोच कर ही उसने हाथ पांव फूलने लगे थे और उसने घबराहट के आलम में चिल्ला भी नहीं जा रहा था और बहुत हिम्मत करके उसने दरवाजे सामने मौजूद हस्ती को देखकर ऐसा लगा कि वो कड़ी धूप में छाँव में आ गई हो। भागती हुई वो उसके सीने लगी। दिलशेर ने आते ही ऑफिस का सारा काम संभाल लिया था। सारा दिन और रोहान ऑफिस और मीटिंग्स में बिजी रहते। रात होते ही दोनों अपने अपने कमरों में बंद हो जाते। रोहान ने उस दिन के बाद हाले से बात नहीं की और उसे लगता था कि वो हाले से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, लेकिन उसने सोच लिया था बहुत जल्द हाले की रुखसती करवा लेगा। रोहान दिलशेर की हालत देखकर दिन भर हंसने मुस्कुराने वाला शख्स अब संजीदा हो गया था। हर वक्त एक सर्द महरी छाए रहती थी, लेकिन उसने दिलशेर को छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। दोनों बैठकर डिनर कर रहे थे। रोहान का फोन बजा। उसने कॉल उठा लिया, स्पीकर पर डाल दी, क्योंकि इन दिनों हाथ खराब हो रहे थे। कैसा है मेरा बच्चा? उसने बहुत मोहब्बत से पुकारा। भैया, उसकी बुराई हुई आवाज़ फोन पर बढ़ाई। दिलशेर का मुंह का नवाला वही रुक गया। दिल ने अजीब अंदाज में धड़कना शुरू कर दिया। सीने में घुटन का एहसास शुरू हुआ। क्या हुआ? मेरा बच्चा क्यों रो रही है? उसने किसी ने कुछ कहा तो नहीं? क्या कहा? आशिर ने उसने डांटा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी गुड़िया को डांटने की? मुझे बताओ जल्दी, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। रोना बंद करो। रोहान ने उसके रोने पर ही परेशान हो गया था और बेताबी से पूछने लगा, किसी ने कुछ नहीं कहा? मुझे याद आ रही है आपकी बहुत, मुझे मामा के पास जाना है। मैं उसमें इतनी रोने वाली क्या बात है? तुम आशिर को फोन दो, मैं उसे कहता हूँ तुम घर ले जाए। लेकिन इज़ा बंद करो रोना, मुझे तकलीफ हो रही है। उसने बेचारगी से कहा, मुझे आशिर के साथ नहीं आपके साथ जाना है। आप कुछ दिन में टाइम निकाल कर मुझे ले जाएं। उसने जैसे हुक्म दिया। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा, तुम परेशान मत हो, बस मुझे ये बताओ ठीक है आशिर तुम्हारे साथ? और उसने किसी डर के तहत दिलशेर का हर हिस्सा उसके जवाब को मुंतजिर था। उसके लिए उस लड़की की मुस्कुराहट बहुत हाथ से खुद को जलाने के लिए उसके बावजूद भी, भैया आशिर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं खुश हूँ उसके साथ, आप फिक्र मत करें। उसका बिजनेस अभी नया है इसलिए वो पाकिस्तान नहीं लेकर जा सकते। मुझे याद आ रही है इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। इज़्ज़ा ने उसे बेफिक्र करने के लिए झूठ का सहारा लिया। इस दुश्मन ने जाना कि मुँह से किसी और का नाम उसे किसी चाबी की तरह लगा और वहाँ बैठना महाल हो गया। क्या घुटन का एहसास मजीद बढ़ गया था और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बेड के साथ लगाकर नीचे बैठता चला गया था। रोहान ने उसके जाने पर मुड़कर देखा, एक नज़र उसके खाने की प्लेट में डाली और उसकी दिल बार बार एक तरफ इशारा कर रहा था लेकिन इग्नोर कर देता। उसने इज़्ज़ा से मजीद एक दो बात करके उसे पुरसुकून किया और फ़ोन बंद कर दिया। दिलशेर के कमरे की तरफ बढ़ गया था।
वो दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा खुलता चला गया। अंधेरे में वो घुटनों में सर दिए बैठा था और कमरे में रोशनी आई तो उसने नज़र उठाकर सामने देखा रोहान को दरवाजे पर खड़ा देखकर जल्दी से उठा। उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं आना चाहिए। वो अपनी ईज़ा की वजह से रात एक सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहान उसको देखकर बहुत कुछ ना चाहते हुए भी समझ गया, लेकिन कहने को अल्फाज नहीं थे। वो उससे सवाल करके अपना ही उसका भरम नहीं तोड़ना चाहता था। वो अपनी बहन की खुशी का कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए खामोश दिलशेर वाशरूम की तरफ बढ़ गया। जान छोड़ दो अब मेरे बेड की यार, अपने कमरे में जाकर क्यों नहीं मरते। उसने रोहान का ध्यान बटाने के लिए पहले की तरह जोड़कर चिपा कर बोले, रोहान का कहकर पूरे कमरे में गूंजा, दफा हो जो ना दांत तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे सुकून से सो नहीं पाता तुम्हारे घर में तुम्हारी वजह से। दिलशेर ने उसे खींच कर बेड से उठाया। अच्छा ना यार, क्यों मारा है? मुझे कल कनेडा जाना है इज़्ज़ा को लेने। तुम्हारे कमरे की जान छोड़ दूंगा, अब तू सोने दो। वो ज़बरदस्ती उसके बेड पर लेट गया और दिलशेर को भी नाचार उसके साथ लेटना पड़ा। जब इतने दिन बर्दाश्त किया तो एक दिन सही। अपने सामने रोहान को देखकर इज़्ज़ा उसके सीने से लगी थी। रोहान ने भी उसे खुशी से सीने में खींच लिया और माथे पर बोसा दिया। भैया आप तो कुछ दिनों में आने वाले थे और आपने मुझे आने से पहले बताया कौन? उसने रोहान को अंदर आते हुए पूछा। अगर पहले बता दिया होता तो अपनी बुढ़िया के चेहरे पर ये खुशी कैसे देख पाता। रोहान ने उसे अपने गले लगाया। इज़्ज़ा मुस्कुरा दी और एकदम सारी मुर्दगी ख़त्म होगी। चाय यार, चाय वाला पिला दो। इज़्ज़ा तुम्हारे हाथ की चाय बहुत मिस करता हूँ। उसने सोफे पर सर गिराए, एक नज़र पूरे घर पर डाला। अभी लाई भी वह जल्दी से किचन में। घर बहुत साफ सुथरा नफासत से सजाया हुआ था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। और इतने में वो चाय लेकर आई। ये लीजिए आप गर्मा गर्म चाय विद नगेट से। वाओ वो भाई बहुत ज़बरदस्त, मेरी गुड़िया तो काफ़ी सुगड़ हो गई है। अच्छा तुम्हारी मेड सुबह ही सुबह घर की सफाई करके चली जाती है क्या? उसने चाय की सीप लेते पूछा। कौन सी मेड? इज़्ज़ा ने हैरानी से पूछा। क्या घर में मेड नहीं रखी तुमने? रोहान उसकी हैरानी पर खुद हैरान नहीं भैया, थोड़ा सा काम होता है इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ, मेरा दिन भी गुजर जाता है, वरना सारा दिन बोर हो जाती हूँ। उसने सादगी से जवाब दिया। वाह भाई, हमारी इज़्ज़ा ही ना कभी घर में एक कप ना उठाने वाले शोर की हिम्मतें की जा रही है। उसने मुस्कुराते हुए उसे चढ़ा। इज़्ज़ा भी मुस्कुरा दी। अरे इज़्ज़ा बेटा, तुम इस हालत में काम क्यों कर रही हो? मना किया था ना, तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए। और ये कौन है तुम्हारा शोर? अभी तक नहीं आया घर? क्या ऐसे ही काम दो हफ्ते घर की शक्ल ही ना देखे। अभी वो बर्तन उठाकर किचन में जा रही थी कि आंटी से काम करते देखकर नाराज शुरू हो गई थी। रोहान परेशानी के आलम में फिर इज़्ज़ा को देखा जो उसके सामने ऐसी बात पर शर्मिंदा हो गई थी। क्या हुआ इज़्ज़ा की तबीयत को? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुमने बताया क्यों नहीं तुम बीमार हो? वो आशिर कहाँ गया है? कब से मैं देख रहा हूँ वो एक ही सांस में उसे थामते हुए परेशानी से सारे सवाल कर गया था। भाई वो भैया आशिर बिजनेस की वजह से बाहर गए हैं, 1-2 दिन में आने वाले हैं। उसने नजर चुराते सब बातों को इग्नोर करके सिर्फ एक ही बात का जवाब दिया। अरे बेटा आप शायद इज़्ज़ा के भाई हो। इज़्ज़ा के शर्माते देखकर आंटी नहीं बोलना पड़ा। जी मैं इज़्ज़ा का भाई हूँ। और आप बताएं इज़्ज़ा को क्या हुआ? शुरू में ऐसी अपनी तकलीफ बीमारी किसी को नहीं बताती, अभी भी यही करने की कोशिश कर रही है। उसने इज़्ज़ा को घूरते हुए आंटी से पूछा। बेटा आप मामू बनने वाले हैं माशाल्लाह, चौथा महीना है, लेकिन आप ये अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। कल तो तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी बहू चेक करके ड्रिप लगा कर गई, अब थोड़ी बेहतर हुई है। अचानक रोहान के चेहरे के तासुरात बदले। परेशानी की जगह हैरानी ने ले ली। इज़्ज़ा शर्म से ज़मीन में गिरने वाली थी। अचानक हैरानी खुशी में बदली और उसने इज़्ज़ा को अपने सीने में बींच दिया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। उसने इज़्ज़ा को माथे पर बोसा दिया। आंटी भाई के बहन के प्यार को देखकर मुस्कुरा दी और वहाँ से चली गई। तुमने हमें बताया क्यों नहीं और अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? पहले मेरा 1-2 दिन रुकने का इरादा था, लेकिन अब मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, मैं टिकट करवाता हूँ। वो कहकर फ़ोन उठाकर चला गया। इज़्ज़ा भी खुशी से कमरे की तरफ बढ़ गई और आशिर के आने से पहले यहाँ से जाना चाहती थी ताकि उसका बच्चा महफूज रहे, क्योंकि आशिर कभी भी सबके सामने उसे कुछ नहीं कहेगा। जल्दी जल्दी उसने पैकिंग की और जल्दी से जाकर खाने को बनाने लगी। रोहान ने भी फिर फुर्तियाँ देखी और खुश देकर मना नहीं किया और खाना मंगवा लिया, लेकिन उसका कहना था कि भैया एक बार फिर। वो दोनों बहन भाई साथ में खाना खाया। वाकई खाना बहुत लजीज था। उसने बहुत तारीफ की इज़्ज़ा के खाने की। मैं आशिर को कॉल करके बता देता हूँ कि तुम्हें ले जा रहा हूँ। रोहान ने फ़ोन निकालते ही कहा था। नहीं भैया इस टाइम वो बिजी होते हैं, मैं उनसे बात खुद कर लूँगी, आप बस चलिए, मुझे बहुत याद आ रही है। उसने रोहान को फ़ोन करने से रोका। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। रोहान उसका हाथ हमें वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सब लोग इज़्ज़ा से मिलकर सोचते हाले रोहान को देखकर शर्माई जा रही थी और उसके सामने जाने से भी कतरा रही थी, लेकिन अब इज़्ज़ा आई थी तो उससे मिले बगैर नहीं रह पा रही थी। इसलिए जब से सबको पता चला था कि इज़्ज़ा भी माँ बनने वाली है, हवेली में जश्न का समा था। अना और इज़्ज़ा को भी जान अपने पास उठने बैठने नहीं दे रही थी। ज़बरदस्ती कभी कुछ तो कभी कुछ खिलाई जा रही थी। दादा जान ने गरीबों में राशन तकसीम किया। फायजा बेगम के तो खुशी में पैर नहीं लग रहे थे। अभी उसे बी जान ने अपने कमरे में भेजा तो उसे तस्बीह लेने वो तस्बीह लेकर पकड़ी, किसी चट्टानुमा वजूद से टकराई और उसे पूरी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। रोहान ने उसे अपने कमर में दबोच लिया। अपने नथनों से टकराती खुशबू से वो जैसे जान गई थी कि आने वाला कौन है, इसलिए उसने उठा
اٹھانے کی ہمت نہیں۔ کیا بات ہے مسز حال روحان، بہت شرمانے لگی ہیں مجھ سے؟ ہریے تو ہے نا؟ روحان نے اپنی انگلی اس کے ماتھے پر ہونٹوں سے پھیرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا۔ حالے تو اس کی انگلی کے بے باک لمس سے اپنے آپ کو سمیٹ کی تھی اور سختی سے روحان کی کندھوں سے تھام لیا۔ حالے کے چہرے پر پھیلتی سرخی دیکھ کر اسے خود پر باندھنا شروع مشکل ہو گیا تھا اور اپنی سانسوں میں انڈیلنے لگا، اور اس کی گرفت مضبوط تھی جیسے نہ جانے کب سا پیاسا ہو اسے بری طرح چپٹانے پر مجبور کر گیا اور اس پر پرتپش لمس دیکھتے لمس کی سانسیں روکتی تھی۔ اس نے روحان کے کندھے پر مکے برسائے لیکن اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ آخر اپنی طلب پوری کر کے وہ دور ہٹا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جو گہرے گہرے سانس لے کر اب اپنے آپ کو نامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت میٹھی ہو لگتا ہے، اب رخصتی کروا لینی چاہیے، اب مجھ سے مزید تمہاری دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ تو میں اپنی باہوں میں دیکھنے کی طرف دن بدن بڑھتی شدت سے اختیار کر رہی ہے۔ وہ اپنے سر سے پاؤں تک دیکھتا انتہائی بے باک لہجے میں بولا۔ حالے اس کی یہ بے باکی مزید برداشت نہیں ہوئی تو اسے دھکا دیتی کمرے سے بھاگی۔ روحان کے ہونٹوں پر ایک محفوظ مسکراہٹ آئی۔ دادا جان، مجھے اسی ہفتے رخصتی چاہیے، مجھے کچھ نہیں سنا یار۔ جب نکاح آپ کی مرضی سے ہوا تھا تب بھی وہ بچی نہیں تھی کیا؟ جب آپ لوگ رخصت کروانا چاہ رہے ہیں تب جی بھی نہیں بچی نہیں ہے؟ آج جب میں رخصتی چاہ رہا ہوں تو وہ بچی ہے۔ وہ کب سے دادا جان اور بابا کے سامنے بیٹھا اپنی رخصتی کی بات کر رہا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا 1 سال اور صبر کرو، ابھی حال بچی ہے۔ دیکھو روحان، ابھی انا اور رضا کو دیکھو، تم ان کے بچے اس دنیا میں آ جائیں گے تو آرام سے تمہاری رخصتی کا سوچتے ہیں، مزید 1 سال صبر کر لو۔ عالم صاحب نے جیسی بات ختم کی، اچھا واہ، بات زبردست، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان دونوں کے بچے اس دنیا میں آ جائیں اور باران اور ریحام انتظار کرتے رہ جائیں؟ اس نے طنز کے تیر برسائے۔ عالم صاحب اور دادا جان نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کون باران اور ریحام؟ دادا جان نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کا پرپوتا اور پرپوتی، یعنی میرے حالے کے بچے۔ اور اس نے بھی گہری سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ دادا جان اور اس کے عالم صاحب دونوں ایک دم سے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ جب عالم صاحب کو بات کی سمجھ آئی تو اس بے شرم کو گور کا دیکھا جو باپ اور دادا کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ دیکھیں بھائی دادا جان، یار آپ کو کیا چھپانا، بیوی کو والا ہوں کمانے والی زندگی نہیں گزارنی جا رہی مجھ سے، اس لیے اسی ہفتے اسی رخصت کر کے میرے کمرے میں بھیج دیں، ورنہ میں دبئی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، وہاں کسی سے شادی کر کے گھر بسا لوں گا، پھر سے جارہ رکھیے گا اپنی بچی کو اپنے پاس ہے۔ اس نے جیسے بے شرمی کی حدیں کر دی تھی۔ بابا جان، یہ بے شرم اولاد نہیں میری ہو سکتی اور کسی کچرے سے اٹھا کر لائی تھی اس کی ماں، ورنہ میری اولاد اتنی بے شرم سوال پیدا نہیں ہوتا جو کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ بابا جان نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی اور وہاں سے چلے گئے۔ یار اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ اگر یہ اتنے ہی شرم والے ہوتے تو کیا ہم آسمان سے ٹپکے تھے؟ اس نے جیسے دادا جان کے سامنے اپنے باپ کا مذاق اڑایا۔ اپنی زبان کو ذرا کم چلاؤ، یاد رکھو اگر ہم تمہارے دادا ہیں تو حالے کے بھی دادا ہیں، ہمارے سامنے ہماری پوتی کے بارے میں اتنی بے شرمی کی باتیں نہیں کر سکتے۔ اگر دوبارہ اس ہفتے میں تمہاری رخصتی ممکن نہیں۔ دادا جان نے اسے جھڑکنے کے ساتھ ہی ایک گھوری سے نوازا۔ اس نے دادا جان کو مانتے دیکھ کر جلدی سے منہ پر انگلی رکھ لی اور آگے کی پلاننگ کرنے لگی، اور ان کے ساتھ حالے اور روحان کی شادی کی خبر پورے گھر میں پھیل گئی۔ زریان بھی کل آنے والا تھا۔ حالے کو جب پتہ چلا گھبراہٹ سے اس کی جان جا رہی تھی۔ انا اور رضا کو اس بات پر چھیڑنے لگی۔ حالے تنگ ہو کر بی جان سے ان کی شکایت کرتے، تھوڑی دیر میں خاموش ہوتی لیکن پھر دوبارہ شروع ہو جاتی۔ عزت بھی یہاں آ کر سب کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی تھی اور عاشر کو اس نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ روحان کے ساتھ پاکستان آئی ہے۔ خلاف توقع غصہ ہونے کے بجائے اس نے کہا ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ البتہ اپنی پریگنینسی اس نے عاشر کو نہیں بتائی تھی اور اسی وجہ سے وہ بہت پرسکون تھی۔ 3 دن بعد حالے روحان کی شادی تھی، لیکن روحان صبح ہی دبئی گیا تھا اور اسے کل تک واپس آنا تھا۔ زریان بھی اپنی بھائی کی شادی کی تیاری میں کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ عزت کے لیے بھی بہت خوش تھا۔ بابا مہمانوں نے بھی کارڈ پہنچا دیا ہے، ایک بار پھر لسٹ چیک کر لیجیے، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اور دادا جان، آپ کے دوست پیاز بھٹ صاحب کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، دے دیجیے گا مجھے۔ اس وقت وہ سب حال میں بیٹھے تیاری کر رہے تھے۔ گھر کی خواتین تو صرف کپڑے میک اپ کے پیچھے ہی لگی تھی۔ انا نے چائے لا کر سب کو دی اور خود بھی جا کر بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ زریان نے اسے مسکرا کر دیکھا، اب اس کا جسم ہلکا بھرنے لگا تھا، وہ اس حالت میں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ انا، عزت یہ ختم کرو، دونوں۔ بی جان نے ان کو ملازمت سے دودھ کا گلاس منگواتے ہوئے کہا تھا۔ عزت نے منہ بنا کر بی جان کو دیکھا اور بی جان نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ پینا پڑے گا۔ حالہ بھی وہاں بیٹھی بی جان کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا حالے؟ فائزہ بیگم نے حالے کو دیکھ کر پوچھا۔ ماما، بی جان اب مجھے پیار نہیں کرتی، بس ابو اور بھابھی سے پیار کرتی ہیں، اس نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا۔ بی جان نے حیرت سے اس آفت پر کالا کو دیکھا اور اس نے بھلا کب فرق کیا تھا
ادھر آؤ ذرا، میں کب تم سے پیار نہیں کیا؟ بیجا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ اب آپ جب دیکھو بھابھی اور ابو کو یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ پیو کچھ کھلاتی رہتی ہیں، مجھے تو کچھ کھلاتی نہیں، اس نے ناراضگی سے منہ پھیلا کر کہا۔ انا اور ایزا مسکراہٹ دبائی۔ ارے فائزہ، اپنی بیٹی کی باتیں سن رہی ہو؟ آج بوڑھی۔ اب اللہ بتاؤ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ماں بننے والی ہیں دونوں، بیجان نے افسوس سے کہا تھا۔ تو بھائی مجھے نہیں پتا، میں چاہتی ہوں میں سب سے زیادہ آپ میرا خیال رکھیں، آپ کی حالیں ہونا چھوٹی سی، مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے بھی ماں بننا ہے۔ اس نے جس قدر معصومیت سے کہا تھا ایک دم سٹ پٹا گئے تھے۔ حالے چپ بالکل۔ فائزہ بیگم اسے جھٹکا۔ شکر ہے وہاں کوئی مرد نہیں تھا، ورنہ کیا ہوتا، یہ لڑکی سب کے سامنے شرمندہ کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ دیکھا دیکھا اب بی جان کے ساتھ ماما بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی، کیسے ڈانٹ دیا، مجھے نہیں کرنی شادی وادی، اب مجھے بس ماں بننا ہے، میں جا رہی ہوں دادا جان کے پاس۔ وہ موٹے موٹے آنسو لیے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ انا نے جلدی سے اس کو اٹھ کر اپنا ہاتھ پکڑ لیا اور مبادی سچ میں نہ چلی جائے، چندا دادا جان سے ایسی باتیں نہیں کرتے، چلو کمروں میں میرے ساتھ، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ اس نے ہلکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تاکہ بی جان اور ماما سن نہ لیں، اور عزا کو اشارہ کرتے ہوئے وہ حالے کو وہاں سے لے گئی تھی پیچھے۔ عزا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ سب تمہارا کیا دھرا ہے جو میرے پوتے کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ بار بار کہتی تھی کہ دنیا داری سکھا دو، لیکن انہیں اماں ابھی بچی ہے کر کے میرے پوتے کی عزت کا کباڑا کرنا تم ماں بیٹی۔ بی جان نے فائزہ بیگم کو اچھے سے جھٹکا تو گھسیانی ہو کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، بھاڑ میں جائے سارے کام، میرے ساتھ چلنا ہے۔ دل شیر روحان کب سے دل شیر کو اپنی شادی پر چلنے کے لیے فورس کر رہا تھا، لیکن وہ تھا کہ کوئی بہانہ بنا کر منع کر رہا تھا۔ اور پھر جا روحان، میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں تمہاری شادی میں شامل نہیں ہو سکتا، بہت کام ہے، پینڈنگ ہے یار، نہیں آ سکتا۔ اس نے بہت ہی بہانے دیے، لیکن روحان تھا جو اس کو لے کر جانا ہی چاہتا تھا۔ روحان نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اب دلشیر کو اپنی شادی میں شامل کر کے لے گا۔ تمہارے لیے میں نے اپنی شادی ضروری کام ہے۔ روحان نے بڑھ کر اسے کہا، یار میں گاؤں نہیں جانا چاہتا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرا موڈ عجیب سا ہو گیا ہے اور ڈر لگنے لگا ہے۔ اس نے بات بنانے کی کوشش اور کہ میں اپنی شادی کا ایونٹ کراچی میں رکھ لیتا اور حکم اس نے سارے اعتراض ختم کیے۔ یار روحان، مجھے نہیں جانا تو نہیں جانا، تم مجھے فورس مت کرو۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں عزا بھی ہوگی اور عاشر بھی، اور وہ انہیں ساتھ دے کر اپنے زخموں کو ہرا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی، وہ پہلے کسی تقریب میں، لیکن اس میں مزید ہمت نہیں تھی۔ روحان جانتا تھا کہ اس کی منع کرنے کی وجہ، لیکن وہ اسے نامل کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی آگے بڑھ جائے، عزا کو خوش دیکھ کر وہ بھی اسے بھول کر لائف میں آگے بڑھ جائے، کیونکہ اس کی جو حالت تھی ان کا اثر ان پر پڑ رہا تھا، لیکن اس کی تکلیف سے سب کو تکلیف ہوتی تھی، سب اس کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ تبھی تو ذریعہ نے اسے بھیجا تھا دل شیر کو لینے کے، لیکن اس کے ماننے سے دور دور کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ حالے چندہ کسی کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے، اب آپ تو بڑی ہو گئی ہو نا، آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ انا نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بھابھی اس کو پتہ چلنے کے بعد، انا اس کی بہن ہے، اسے بھابھی ہی کہتی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ ذریعان اس کا بھائی ہے تو انا اس کی بھابھی ہے، کیونکہ لائف میں ایک ہی تو بھابھی ہونی چاہیے۔ مجھے ماما نے منع کیا تھا، میں اب کسی کے سامنے ان کی اور اپنی باتیں نہیں کرتی۔ اس نے جلدی سے سمجھداری دکھائی، کہیں وہ اسے بیوقوف نہ سمجھ لے۔ عزا نے تعصب سے سارے لائے اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ انا اور حالے بیڈ کی دوسری جانب سائڈ پر بیٹھی تھی۔ اچھا تمہیں سچ میں بیبی چاہیے اب؟ کہ انا سوچ کر بولا۔ حالے نے زور و شور سے سر ہلا دیا، تو بیبی تمہیں صرف روحان بھائی ہی دے سکتے ہیں، تم بس ان سے مانگنا، لیکن گھر میں کسی اور سے مت مانگنا، بری بات ہوگی۔ اچھا آپ کو بھی بیبی ذریعان بھائی دے رہے ہیں؟ حالے نے معصومیت سے پوچھا تو عزا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ انا کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ ہاں یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے، اس نے شرماتے ہوئے بتایا۔ سب کے پیار کی نشانی نہیں ہوتے، کوئی زبردستی کی نشانی بھی ہوتے ہیں، عزا نے کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بے دھیانی میں بولا۔ انا اور حالے نے اس کی طرف دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انا اسے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی، اس نے جلدی سے نظریں چڑھائیں۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ عزا کیسی زبردستی؟ انا نے جلدی سے عزا کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ کیا کہا بھابھی، میں ڈرامے نہیں دیکھتی کیا؟ آپ کو یہی تو ہوتا ہے، ظالم مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ کچھ پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا میں رلنے آ جاتے ہیں۔ عزا کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ عزا تم ٹھیک تو ہو نا، تم خوش تو ہو نا عاشر بھائی کے ساتھ؟ انا نے بہت محبت سے اس کا چہرہ تھام کر پوچھا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ عاشر جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں۔ جی بھابھی میں بالکل خوش ہوں اور بہت خوش ہوں، آپ پریشان مت ہو، عاشر میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اچھا حالے ماما سے کہہ کر اسپیگٹی بنواؤ اور اسپائسی سا، جو وہ ہمیں کھلا کر بھابھی کو بہت پسند آئے۔ انا کے سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے انا کو جواب دینے سے پہلے ہی ابو کو، جی ابو آج شام حالے کی مہندی تھی، کل شادی تھی، ابھی روحان نہیں آیا تھا، ذریعان نے بھی
بے فکر تھا کہ شام تک آ جائے گا۔ 3 دن سے انا اور ایزا کو ساتھ لیا کمرے میں قبضہ جمائے تھے اور جہاں غصے میں بچتاب کھا رہا تھا، ایک تو وہ اتنے دنوں بعد گھر آیا تھا اور اس کی بیوی ہی غائب تھی۔ اسے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا تو حالق کے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ نہ کیا۔ خوش قسمتی سے اس دشمن جانا نے دروازہ کھولا تو جیسے روح تک سکون اترتا چلا گیا۔ زریان کو سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز گئے۔ جی کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے اپنا لہجہ نارمل بنا کر پوچھا۔ ہاں، مجھے ایک فائل نہیں میری جو میرے کمرے میں رکھی تھی، بہت ضروری فائل ہے، کمرے میں آؤ ڈھونڈ کے مجھے دو، ابھی بھجوانی ہے شہر۔ اس نے سنجیدہ سے کہا اور چلا گیا۔ پیچھے سے حالے اور ایزا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے چارہ نہ چارہ اسے بھی زریان کے پیچھے جانا پڑا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، زریان نے کوئی سمجھنے کا موقع دیا بغیر ہی کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے ارد گرد دیوار اپنے ہاتھ سے رکھے۔ مجھ سے چپ اور مجھے تڑپا رہی ہو، اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ انا کہ اس کی گرم گرم سانسوں اس کی گردن جھلستی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیسا ہے؟ تم جانتی ہو مجھے تمہاری ضرورت ہوگی، لیکن تم جان بوجھ کر کمرے میں نہیں آئی کیونکہ تمہیں اچھا لگتا ہے مجھے تڑپانا۔ اس کی گردن پر حرکت سے دانت گاڑتے ہوئے مدہوشی سے کہا۔ انا نے سسکی لی۔ پلیز زریان کے چہرے پر جھکا اور اس کے چہرے پہ ایک ایک نقش کو بے تابی سے چھو کر محسوس کرنے لگا۔ اس کے ہونٹوں نے چہروں پر گردن تک سفر کیا اور اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ ہر لمس سے اس کی بے چینی عیاں تھی اور اس کے ہاتھوں کا بے باک لمس اپنی کمر پر رینگتے ہوئے محسوس کر کے انا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ جذبات کا ٹھاٹھے مرتبہ طوفان اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زریان، اس نے بہت بے چینی سے زریان کو پکارا۔ زریان اپنی خمار آلود نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ان آنکھوں میں دیکھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا، اس لیے انا نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ زریان جھکا اور انا کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اونڈیلنے لگا تھا۔ اس کی سانسوں کو محسوس کرتا ہاتھ کی انگلیاں اس کے پیٹ پر گھمانے لگا۔ انا سے کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے سارا وزن اس پر ڈال دیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ زریان نے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور بیڈ پر جا کر لٹا دیا اور دروازہ اچھے سے بند کر کے لائٹ آف کرتا اس کے پاس آتا، اسے اپنے پاس کرتا۔ اس کے ہوش اڑانے کی تشنگی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مدہوش سا اسے خود میں سمیٹتا گیا تھا۔ مطلب تم نے سوچ لیا تم مجھے لیے بغیر نہیں جاؤ گے؟ یار کل تمہاری شادی ہے، کچھ تو خیال کرو۔ دلشیر اس کے کمرے میں آتا اسے سمجھانے لگا۔ میں تمہیں فورس نہیں کر رہا، لیکن تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ روحان جیسے ضدی بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کس دل سے یہ کہا تھا وہ وہی جانتا تھا، لیکن وہ اپنی وجہ سے روحان کی شادی خراب نہیں کر سکتا تھا، اور کل شادی تھی اور آج اس کا پہنچنا ضروری تھا۔ جس طرح روحان سکون سے لاپرواہی سے بیٹھا تھا، یہ تو طے تھا کہ اس کے بغیر نہیں جائے گا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ماننا ہی پڑا تھا۔ دلشیر، فون کی آواز پر زریان کی آنکھ کھلی تو وہ کہیں نہیں پائی تھی۔ بابا کی کال تھی اور اسے آنے کا بول دیا تھا۔ وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فریش ہوتا وائٹ شلوار قمیض پہنے نیچے آیا اور تیاری دیکھنے لگا۔ مہندی شروع ہونے کو کچھ ہی گھنٹے رہتے تھے۔ مہندی کی رسم صرف لڑکیوں کی ہونی تھی، لیکن ساری تیاریاں تو مردوں نے ہی کرنی تھی۔ اس کے لیے وہ سب انتظامات دیکھنے لگے۔ گرین شرارے کے ساتھ یلو کرتی پہنے، وہ بلو کلر کا دوپٹہ سر پر جمائے خوبصورت زیورات پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اوپر سے بیوٹیشین اپنے ماہر ہاتھوں کے جادو اس کے حسن میں نین نقوش کو مزید نکھار دیا تھا۔ اس کا کم سن حسن وہاں ہر ایک کو مات دے رہا تھا۔ ماشاءاللہ میری چھوٹی سی بھابھی صاحبہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اللہ تمہیں نظر باز سے بچائے۔ ایزا نے اسے پیچھے سے گلے لگاتے حالے اس کی بھابھی کہنے پر لال ہو گئی تھی۔ ایزا خود بھی بلو یلو غرارے اور شرٹ میں تیار تھی اور اس کا چھوٹا جوڑا بنائے دوپٹے کو ایک کندھے پر ڈالے ہلکے سے میک اپ پر لائے جوڑی بہت حسین لگ رہی تھی۔ انا کو بیوٹیشین تیار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بی جان کے بلاوے پر ایزا اور انا دوسری لڑکیوں کے ساتھ حالے کو تھام کر باہر لے آئی اور اسٹیج پر بٹھا دیا۔ پھر باری باری گھر کی سبھی عورتوں نے رسم، اس کے بعد رشتہ داروں اور گاؤں کی عورتیں رسم کرنے لگی۔ مرد سارے مردان خانے میں تھے۔ زریان جب سے اٹھا تھا انہیں دیکھا نہیں تھا، اس لیے کام کے بہانے وہ حویلی کی طرف آیا جہاں مہندی کا انتظام تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو گرین کامدار کرتی میں ہاتھ بھر بھر کر چوڑیاں پہنے نفاست سے کیے گئے میک اپ حالے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دل اس کے آر پر ہو رہا تھا۔ اسے جی بھر کر اسے دیکھا، ہاتھ پر کسی کی نظریں محسوس کر کے اس نے اٹھا کر دیکھا اور زریان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور ناک کا دل بے ساختہ ہی دھڑک اٹھا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا اور واپس مردان خانے چلا گیا۔ آج پھر حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رونقیں تھی کہ اس قدم بڑھنے سے انکار کیا۔ اس نے دشمن جانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ او بھائی کہاں کھو گئے؟ روحان گاڑی سے بیگ لے کر آیا تو وہ وہیں کھڑا حویلی کو دیکھنے۔ ہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا چلو اندر، پہلے فریش ہو جاتے ہیں پھر مردان خانہ چلیں گے۔ وہی سب روحان لیے اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دلشیر فریش ہونے واش روم چلا گیا اور روحان کو زریان کی کال آئی تو وہ باہر کال اٹھاتا باہر نکل گیا۔ ایزا بیٹا جاؤ، ریحان آیا ہوا ہے تو ملازمت سے کافی بنا کر اس کے روم میں دے آؤ تاکہ سفر کی تھکاوٹ اتر جائے۔ فائزہ بیگم نے ایزا سے کہا جو حالے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جی ماما میں اب بھی جاتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھ کر حویلی کے اندر بڑھ گئی۔
وہ کافی دیر لے کر روحان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ڈریسنگ کے سامنے خود پر پرفیوم چھڑکتے دلشیر کو دیکھ کر گھبرا گیا اور جلدی سے باہر آہٹ پر دلشیر نے دروازے کی طرف دیکھا تو جیسے ہی نظروں نے نہ ہٹنے کی قسم کھا لی پیلے جوڑے میں لگ حسین رہی تھی دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا نظریں بےتاب ہو کر اس کے وجود کا طواف کرنے لگی دل ایک دم بے ساختہ رکا آنکھوں میں تحیر سمیٹ آیا جیسے سینے میں سر پٹا اپنا وجود ہوا میں محسوس ہونے لگا کمرے میں آکسیجن کی کمی ہونے لگی قدم بری طرح سے ڈگمگائے تو اسے ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لے جسم میں ہوئی اس نئی تبدیلی میں اسے نئے سرے سے اذیت میں مبتلا کر دیا ایزا جلدی سے کمرے سے نکل کر جانے لگی تھی سامنے سے آتے روحان کو دیکھ کر رکی بھائی آپ کہاں تھے میں کافی لے کر آئی تھی آپ کے لیے وہ روحان کے پاس آتے گھبرائی سی کہنے لگی ایزا ایک کال کر رہا تھا گھبرائی بھی کیوں ہوں اس نے ایزا کا ہاتھ میں کافی لیتے ہوئے اسے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا وہ آپ کے دوست کمرے میں تھے مجھے نہیں پتا تھا اس لیے میں جلدی سے آ گئی ایزا نے جلدی سے پتا اچھا اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے دل شیر تھا میرے روم میں تم جاؤ انجوائے کرو ہم آتے ہیں تھوڑا راستہ صاف کر دینا اپنے بھائی کے لیے اس نے شرارت سے کہا اور ایزا نے مسکرا دیا جب وہ کمرے میں داخل ہوا ڈریسنگ کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی شاید بہت مشکل سے اپنے آنسوں کو روکا ہوا تھا لیکن اس کے بس میں نہیں تھا اگر منگنی بھی ہوتی تو وہ منگنی ختم کر کے عزت سے دلشیر سے شادی کروا دیتا لیکن عاشر عزا کا نکاح تھا عزا اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اس صورت میں وہ اپنے دوست کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا لیکن اسے یوں تڑپتا ہوا دیکھ کر تم تیار ہو گئے یار 10 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں پھر چلتے ہیں بیٹھ تب تک تم یہ کافی ختم کرو وہ کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا الماری سے اپنے کمرے لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا وہ دلشیر سے نظریں ملائے بغیر واش روم میں گھس گیا دلشیر جیسے ہوش میں آیا اور بیگ سے سگریٹ اور لائٹر نکالتا بالکنی میں چلا گیا اور سگریٹ پینے لگا یہاں سے لان کا منظر بہت صاف نظر آ رہا تھا اس نے بے خبر وہاں اپنے کے سنگ بیٹھی انجوائے کر رہی تھی اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی اور اس کے دل میں اس وقت شدت کی دعا تھی کہ اللہ اگر عاشر کے ساتھ اس کی خوشیاں جڑی ہیں تو آپ انہیں ہمیشہ ساتھ رکھنا میرے لیے خوشیاں بڑھ کر مسکراہٹ عزیز ہے اسے ہمیشہ یوں ہی قائم اور دائم رکھنا ایک آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہنے لگا جس نے اسے اپنی ہتھیلی سے